اے مومنو خدا کا مہمان آ گیا ہے، اے مومنو خدا کا مہمان آ گیا ہے، خوشیاں مناؤ لوگو رمضان آ گیا ہے۔ یہ ماہ مبارک ماہ سیام، وہ مقدس مہینہ جس کے متعلق میرے آقا نے فرمایا، تاجدار مدینہ نے فرمایا، رمضان آتا ہے تو رحمتیں لے کر آتا ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں رمضان اللہ کا مہمان ہے، رمضان اللہ کی طرف سے تمہارے پاس مہمان بن کے آتا ہے۔ اور کیسا مہمان ہے، غور کریں۔ قرآن مجید نے روزے کا حکم دیا امت کو۔ اللہ کا فرمان قرآن مجید کا دوسرا پارہ فرمایا گیا، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جس طرح تم سے اگلوں پر کیے گئے تھے۔ اور مقصد روزہ بھی بیان کیا اللہ نے، کس لیے، ملے گا کیا؟ اللہ نے فرمایا لعلکم تتقون، تم روزہ رکھو، روزہ دار بن جاؤ، اس لیے کہ روزہ رکھو گے تو تقوی کا نور مل جائے گا، متقی بن جاؤ گے، تقوی شعار بن جاؤ گے۔ اور متقیوں کا مقام قرآن نے مختلف مقامات پر بیان فرمایا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے ان اولیاءہ الا المتقون، اللہ کا قرآن فرماتا ہے جو متقی ہوتے ہیں وہی اللہ کے دوست ہوا کرتے ہیں، اللہ کے ولی وہی ہوتے ہیں جن کی زندگیوں میں تقوی ہوتا ہے۔ اور روزہ جو ہے وہ تقوی شعار بناتا ہے۔ پتہ لگا اگر قرب خدا حاصل کرنا ہے تو روزہ دار بن جاؤ، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا چاہتے ہو تو روزہ دار بن جاؤ۔ روزہ اللہ کی جانب سے بندوں کو عطا کیا گیا، اس امت کو تو اللہ نے احسان فرمایا۔ اللہ نے اس آیہ کریمہ کے اندر جب خطاب کیا نا تو سب سے پہلے فرمایا اے ایمان والو۔ یہ لقب اللہ نے مومنوں کو بہت بڑا عطا فرمایا۔ اس امت کو، مصطفیٰ کی امت کو اللہ نے اے ایمان والو کہہ کے پکارا۔ پہلے اللہ تبارک و تعالی امتوں کو پکارتا تھا، کسی کو یا ایھا المساکین کہہ کے پکارتا تھا، اے مسکینوں۔ جب بنی اسرائیل کو اللہ نے پکارا، قرآن مجید پڑھیے، فرمایا یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل۔ اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام ہے، اور ان کے بیٹوں کو بنی اسرائیل، ان کی اولادوں کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ اے اسرائیل کے بیٹوں، اے بنی اسرائیل۔ اللہ نے ان امتوں کو پکارا تو پکارنے کا انداز الگ تھا، لیکن جب امت مصطفیٰ، امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارا تو اللہ کو اس امت پہ پیار آیا، اللہ نے انہیں ایمان والوں کا خطاب دیا۔ مختلف مقامات پر اللہ نے فرمایا اے ایمان والو، اور جب قرآن میں آتا ہے اے ایمان والو بندہ تیار ہو جاتا ہے، اب رب کا کوئی فرمان آنے والا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قرآن مجید کی تلاوت کیا کرتے تھے، آپ جب قرآن مجید پڑھا کرتے تھے اور جب پڑھتے ہوئے آتا تھا یا ایھا الذین آمنوا، حضرت امام حسن قرآن مجید کو بند کیا کرتے تھے، آنسو بہا کے عرض کرتے تھے لبیک اللہم لبیک، اے پروردگار میں حاضر ہوں، حکم فرما۔ تو یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے اللہ نے مخاطب کیا، فرمایا روزے رکھو۔ تو اب بندے کے دل میں یہ بات پیدا نہ ہو جائے کہ میں کیوں روزہ رکھوں، مجھ پر ہی یہ بوجھ کیوں ڈالا گیا روزے کا، تو فرمایا تم اس طرح روزے رکھو جس طرح تم پر فرض کیے گئے روزے، جس طرح تم سے پہلوں پر اگلوں پر فرض کیے گئے تھے۔ تو مطلب بندے کو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ روزہ مجھ پر بھی فرض ہوا ہے اور پہلی امتوں پر بھی اللہ نے فرض کیا تھا۔
تو پھر آگے اللہ فرماتا ہے کہ تم روزہ رکھو گے تو تمہیں انعام دوں گا. انعام کیا ہے؟ فرمایا تقوی کا نور مل جائے گا. اور ایک مقام پہ اللہ نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں سے فرماتا ہے الصوم لی وانا اجزی بہ، فرماتا ہے روزہ میرے لیے ہے، اس کی جزا بھی قیامت کے دن میں عطا کروں گا. اے لوگو یاد رکھنا روزہ وہ عبادت ہے، مولا علی فرماتے ہیں یہ وہ حسین اور خوبصورت عبادت ہے، روزہ وہ حسین عبادت ہے کہ بندہ روزہ رکھ کر سو جائے تب بھی فرشتے اس کی نیکیاں لکھتے رہتے ہیں. یہ وہ عبادت ہے روزہ دار سوتا ہے تب بھی نیکیاں لکھی جاتی ہیں، ادھر سو رہا ہے ادھر نیکیاں لکھی جا رہی ہیں. اللہ فرمائے گا روزہ میرے لیے ہے، اس کی جزا بھی قیامت کے دن میں عطا کروں گا. اے لوگو یاد رکھنا، قیامت کا منظر بھی سامنے رکھنا. کل قیامت کا دن ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، نمازی آئیں گے، اللہ فرمائے گا فرشتوں انہیں اتنا ثواب دے دو، نمازیوں کو ثواب ملے گا چلے جائیں گے، نیکیاں ملیں گی چلے جائیں گے. سخی آئیں گے، اللہ فرمائے گا ان کو اتنی نیکیاں دے دو، اللہ اکبر، ان کو بھی نیکیاں مل جائیں گی. عابد آئیں گے، زاہد آئیں گے، جتنے بھی عبادت گزار آئیں گے سب کو ثواب نیکیاں ملتی رہیں گی. لیکن جب قیامت کے دن روزہ دار آئیں گے جنہوں نے اللہ کی رضا کے لیے بھوک اور پیاس کو برداشت کیا، وہ روزہ دار جب قیامت کے دن آئیں گے اللہ فرمائے گا اے فرشتوں ہٹ جاؤ، روزے دار کے اور میرے درمیان سے ہٹ جاؤ. فرشتے عرض کریں گے مولا کیا بات ہے، نمازی آئے نیکیاں تو نے ہم سے دلوائی ہمارے سامنے، پروردگار عالم سخی آئے تو نے نیکیاں ہم سے دلوائی. اللہ فرمائے گا وہ نمازی تھے، سخی تھے، ان کی عبادتوں کی نیکیاں، ان کی عبادتوں کا ثواب تم سے دلوا دیا، لیکن یہ روزہ دار ہیں. اے میرے فرشتوں روزہ داروں کے اور میرے درمیان سے ہٹ جاؤ، اس لیے کہ انہیں جزا میں دوں گا، انہیں نیکیاں میں عطا کروں گا. اے مولا تو کیوں دے گا؟ اللہ فرمائے گا میں انہیں ثواب ہی اتنا زیادہ دینے والا ہوں کہ تم گنتی بھول جاؤ گے، انہیں بے حساب اجر عطا فرماؤں گا. روزے میں خلوص ہوتا ہے. اور یہ بھی یاد رہے حضرت آدم علیہ السلام کی اولادوں میں تقریباً تیسری پشت میں ایک بادشاہ تھا. اس وقت اس ملک میں قحط پڑ گیا، بڑی پریشانیوں کا سامنا تھا، اناج ختم ہونے لگا تھا. اس بادشاہ نے لوگوں سے کہا تھا کہ ایک کام کرو، ایک وقت کھانا کھاؤ، ایک وقت کا کھانا بچاؤ تاکہ وہ آگے کام میں آ سکے. لوگوں نے اس کو جو ہے پسند کیا اور اسی پر عمل کیا. ایک وقت کھاتے تھے، ایک وقت کا بچاتے تھے. اللہ کو یہ ادا پسند آئی. اس وقت کے پیغمبر پر اللہ نے وحی فرمائی کہ یہ ادا ہمیں پسند آئی ہے، لہٰذا یہ روزہ اب فرض کیا جاتا ہے. یعنی بندہ صبح کو صبح صادق سے پہلے کھائے، سحری میں کھائے اور اس کے بعد میں پھر روزے کی نیت کر لے، اور غروب آفتاب تک وہ بھوک اور پیاس کی شدت کو برداشت کر کے اللہ کی عبادت اور ریاضت میں لگ جائے. پھر جب غروب آفتاب ہو، جب افطار کا وقت ہو، پھر وہ بندہ روزہ افطار کرے. اے میرے عزیزوں میں ایک بات یہاں پر عرض کرنا چاہتا ہوں، اللہ تو اپنے بندوں سے بڑا پیار کرتا ہے. اے لوگو اللہ کی محبت یہ، پروردگار کا پیار یہ، اللہ اپنے بندوں سے 70 ماہوں سے زیادہ محبت کیا کرتا ہے، 70 ماہوں سے زیادہ پیار کیا کرتا ہے. تو رب اتنا پیار کرتا ہے، پھر اتنا پیار کرنے کے باوجود اللہ نے روزہ فرض کر دیا. اتنا پیار کرنے والا رب بندوں کو بھوک میں تڑپتا دیکھتا ہے، پیاس کی شدت سے بلکتا دیکھتا ہے، پھر اس کا پیار کہاں چلا جاتا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ. بعض لوگوں کے ذہن میں خیال آئے گا کہ رب پیار بھی اتنا کرتا ہے اور بھوکا پیاسا کس لیے رکھتا ہے. تو لوگوں سمجھو ذرا، میرے آقا نے فرمایا اللہ اپنے بندوں سے 70 ماہوں سے زیادہ پیار کرتا ہے، 70 ماہوں سے زیادہ محبت کرتا ہے. ایک ماں اپنے بچے سے
سے کتنی محبت کرتی ہے، کتنا پیار کیا کرتی ہے، اس کی محبت یہ ہے، اس کا پیار یہ ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، بچہ تڑپ جائے ماں پہلے تڑپ جاتی ہے، بچے کو تکلیف ہو ماں پہلے بے قرار ہو جاتی ہے، اللہ اکبر۔ لیکن پھر وہی بچہ بیمار ہو جائے، پھر وہی بچہ کسی بیماری میں جب بیماری کا شکار ہو تو ماں ڈاکٹر کو دکھاتی ہے، ڈاکٹر کڑوی دوائیں دیا کرتا ہے، لو اپنے بچے کو یہ دوا پلا دینا۔ ماں دوائی لے کے آتی ہے، بچہ اس بد ذائقہ کڑوی دوائی کو پینا نہیں چاہتا، ماں ہاتھ پکڑتی ہے، پیر پکڑتی ہے، زبردستی بچے کو کڑوی دوائی پلا دیتی ہے۔ وہ ماں جو اتنا پیار کرتی ہے، اتنی محبت کرتی ہے، لیکن جب دوائی پلانے کا وقت آتا ہے تو بڑی سختی سے بچے کو پکڑ کے زبردستی دوائی پلا دیتی ہے، کڑوی دوائی پلا دیتی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ماں محبت نہیں کرتی، بلکہ ماں محبت اس قدر کرتی ہے، محبت کی وجہ سے دوائی پلاتی ہے۔ وہ جانتی ہے، اسے معلوم ہے ابھی یہ بد ذائقہ دوائی پلاؤں گی، کڑوی ضرور ہے لیکن اس کا نتیجہ اچھا ہوگا، اس کا نتیجہ شفا کی صورت میں آئے گا، اس کا رزلٹ اچھا ہوگا۔ ایک ماں کی محبت یہ، پروردگار عالم 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ رب کی مشیت بھی یہی ہے، بندے کو بھوک میں ذرا سی تکلیف تو ہوگی، پیاس کے سبب تکلیف تو ہوگی، لیکن اس کا رزلٹ بڑا اچھا ہوگا، نتیجہ بڑا اچھا ہوگا۔ اور نتیجہ کیا ہوگا؟ کل قیامت کے دن بندے کو جنت میں داخلہ مل جائے گا۔ تو یہاں بھوک اور پیاس اگر برداشت کی تو کل قیامت کے دن پروانے جنت مل جائے گا۔ روزہ وہ عبادت ہے جس میں خلوص ہے۔ نماز پڑھے بندہ دنیا دیکھتی ہے، حج کرے بندہ دنیا دیکھتی ہے، کل قیامت کے دن ہوگا، شہید اٹھیں گے، شہید اللہ کی بارگاہ میں۔ اللہ فرمائے گا ہاں، وہ کہے گا مالک میں نے تیرے لیے جہاد کیا، اللہ فرمائے گا فرشتوں اسے جہنم میں لے جاؤ۔ یا اللہ میں تو جہاد کیا، میں نے شہید ہوا، اللہ فرمائے گا تیرے جہاد میں خلوص نہیں تھا، تو نے اس لیے کیا کہ لوگ تجھے بہادر کہیں، لوگ تیری تعریفیں کریں، لہٰذا فرشتوں کو حکم ہوگا اس کی عبادت میں خلوص نہیں، اس کے جہاد میں خلوص نہیں، دوزخ میں ڈال دو۔ نمازی آئے گا، اللہ فرمائے گا تو نمازی ہے، کہے گا مالک میں نے نمازیں ادا کی، سجدے کی، اللہ فرمائے گا فرشتوں اسے دوزخ میں ڈال دو۔ یا اللہ میں تو نمازی عبادت گزار سجدے کیے، اللہ فرمائے گا ریاکاری تھی تیرے سجدوں میں، دکھانے کے لیے پڑھتا تھا، اس لیے پڑھتا تھا لوگ تجھے نمازی کہیں، جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ کل قیامت کا دن ہوگا، قرآن پڑھنے والا قاری آئے گا، اللہ فرمائے گا اسے بھی دوزخ میں ڈالو، مالک میں تو قرآن پڑھتا تھا، تیرے قرآن کی تلاوت کیا کرتا تھا، اللہ فرمائے گا تو قرآن پڑھتا ضرور تھا مگر خلوص نہیں تھا، اس لیے پڑھتا تھا لوگ تیری لہجے کی تیرے تعریف کریں، تیرے انداز کی تعریف کریں، تیری قرات کی تعریف کریں، لوگ چرچے کریں کہ تو بہت اچھا قاری ہے، لہٰذا تیری عبادت میں خلوص نہیں، تیرے قرآن پڑھنے میں خلوص نہیں، خالص نہیں تیرا عمل، فرشتوں کو حکم ہوگا دوزخ میں ڈال دو۔ لیکن وہاں پر جب سب کی عبادتیں اس طرح کی ہوں گی، روزہ دار آئے گا، اللہ فرمائے گا روزہ وہ عبادت ہے جس میں خلوص ہے۔ حج کرنے والے کو دنیا دیکھتی ہے، نماز پڑھنے والے کو دنیا دیکھتی ہے، لیکن جو روزہ رکھتا ہے یہ بندے کا اور رب کے درمیان کا معاملہ ہے۔ اگر بندہ روزہ دار ہے تو کسی کو پتہ نہیں لگتا کہ یہ روزہ دار ہے۔ اور روزے کا معنی عربی میں روزے کو کیا کہتے ہیں؟ صوم۔ اور صوم کا معنی کیا ہے؟ رک جانا۔ روزہ صرف یہ نہیں کہ بھوک سے رک جائے، پیاس سے رک جائے، نہیں، بلکہ روزے کا مطلب یہ ہے جس طرح قرآن مجید میں فرمایا گیا، حضرت مریم اپنے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر جب بستی میں آئی، جب لوگوں نے معلوم کیا مریم یہ بچہ کس کا لے کر آئی ہے، تیری شادی بھی نہیں ہوئی ہے مریم، بچہ کس کا لے کر آ گئی، اللہ نے فرمایا مریم تو اپنی زبان نہ کھولنا، اے مریم تو کچھ بھی نہ بولنا، تو کہہ دینا میں نے روزہ رکھا ہے، میں کسی سے بات نہیں کروں گی، بات نہ کرنے کا روزہ رکھا ہے۔ تو پتا چل گیا کہ حضرت مریم کو اللہ کا یہ فرمان کہ تو کہہ دینا میں نے بولنے کا روزہ رکھا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، پتا لگا اللہ کی رضا کے لیے اگر کوئی بولنے سے رک جائے، یعنی جھوٹ بولنے سے یا کچھ بھی بولنے سے رک جائے، یہ بھی اس کا روزہ ہے۔ اے میرے عزیزو، روزے کا مفہوم ہی یہی ہے، بندہ برائی سے بھی رک جائے، بندہ غیبت سے بھی رک جائے، بندہ چغلی سے بھی رک جائے، بندہ برے کاموں سے رک جائے، تمام عیوب سے رک جائے، اللہ کی عبادت
عبادت میں لگ جائے، خلوص کے ساتھ پروردگار کا ذکر کرے، اپنے رب سے مناجات کرے، اپنے رب کو یاد کرے، قسم خدا کی یہ وہ عبادت ہے جس عبادت کے اندر خلوص ہے۔ اور اسی مہینے کے اندر ایک عبادت اور ایک خاص نماز اور جسے نماز تراویح کے نام سے جانا جاتا ہے، سارے لوگ مل کر 20 رکعت تراویح رات کو نماز عشاء کے بعد ادا کرتے ہیں، اور اس لیے کہ اللہ راضی ہو جائے۔ اور لوگوں دن بھر کے تھکے ہارے، دن بھر روزے سے رہنے کے باوجود، بھوک پیاس کی شدت برداشت کرنے کے باوجود، ایک مومن کے روزے کی طاقت اور ایمان کی طاقت یہ ہے کہ وہ رات کو نماز عشاء پڑھتا ہے، اس کے بعد میں 20 رکعت تراویح کی نماز بھی پڑھتا ہے۔ اسی لیے جوہر کانپوری نے کہا ہے، بھوک اور پیاس کی شدت بھی خدا والوں میں جذبہ شوق عبادت کو بڑھا دیتی ہے، تھکنے دیتا نہیں ایمان کی طاقت کا نشہ، روزہ داروں کو تراویح مزہ دیتی ہے۔